بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے دوستوں کو، پیارے بندوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا، الا اعتدنا للکافرین، ہم نے ان کافر و ظالموں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ توحید کے مسئلے سے سورت کا دعویٰ شروع کر دیا گیا۔ توحید کا مسئلہ العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اور اس کے ادلہ اربعہ جو متضمن کئی دلائل کو ہے۔ مفسرین نے یہاں بڑی تفصیل کی ہے اللہ کی قدرت کے دلائل پر، کہ کیسے کیسے اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے اللہ کی وحدانیت کے دلائل قائم کیے ہیں۔ اللہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تفصیل آئی ہے کہ حضرت کا دہریوں سے مناظرہ تھا، خدا کے وجود کے جو قائل نہ تھے۔ مقررہ وقت گزر گیا، امام صاحب نہیں آئے اور دیر سے پہنچے تو دہریوں نے کہا حضرت آپ دیر سے آئے، آپ کی شکست ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری بات سن لو پہلے۔ میں جب گھر سے نکلا وقت پر آیا، دریا کے کنارے کوئی کشتی نہیں تھی، نہ کشتی چلانے والا تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ تمہارے ساتھ وقت طے ہوا ہے۔ اتنے میں درخت کے دریا کے آس پاس جو بڑے بڑے درخت تھے وہ خود بخود کٹنے لگے، لکڑیوں کے تختے بننے لگے، تختے آپس میں جڑنے لگے، اس پر کیلیں ٹکنے لگی اور کشتی بن گئی، اور بغیر ناخدا کے ہم اس میں بیٹھ کے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو دہریوں نے کہا کہ شاید شکست کی وجہ سے حضرت کا دماغ معوف ہو گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیوں؟ کہ نہ درخت خود کٹ سکتا ہے، نہ تختے لکڑی کے خود بن سکتے ہیں، نہ وہ بغیر بنانے والے کے آپس میں جڑ سکتے ہیں، نہ کسی ٹھوکنے والے کے بغیر کیل ٹھک سکتے ہیں، اور نہ بغیر ناخدا کے کشتی چل سکتی ہے۔ امام صاحب نے کہا یہ تم سب کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اتنی چھوٹی سی کشتی کے وجود کے لیے کتنے لوگوں کے قائل ہو، اور یہ اتنی بڑی زمین و آسمان اور خود اتنی بڑی دنیا، یہ بغیر کاریگر و صانع کے چل رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام رازی نے اپنے تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے، اور مفسروں نے بھی لکھ دیا کہ ہزاروں آدمی دہریت سے امام اعظم کے ہاتھ پر طائب ہوئے۔ دہریوں کا مرکز بصرہ تھا، کوفے اور بغداد میں کوئی بے دین نہیں رہ سکتا تھا، وہاں تو ابو حنیفہ خود موجود تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ امام حسن بصری سید التابعین جو 300 صحابہ کے شاگرد ہیں وہ بصرہ میں تھے، اور امام اعظم کہتے ہیں دخلت البصرہ 20 مرتن والحسن فیہا، میں حسن بصری کے ہوتے ہوئے 20 مرتبہ دہریوں سے مناظرہ کرنے آیا ہوں، یعنی حسن بصری کی درخواست پر آپ مناظرہ کرنے آئے تھے۔ وہ بہت بزرگ تھے، حضرت جوان تھے۔ دخلت البصرہ 20 مرتن والحسن فیہا۔ بڑے اجل مفسرین نے اس جگہ امام اعظم کے دلائل عقل کا اعتراف کیا ہے کہ آپ نے ہر باطل اور ہر بے دین کو عقلی اور نقلی دلائل سے چاروں شانے چت لٹایا ہے۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، وہ اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ تمہیں چاہیے کہ شرک سے بچو، تقوی تب ہوگا جب شرک نہ ہو۔ وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش، والسماء بنا، آسمان چھت، وانزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی ربوبیت و وحدانیت کیوں ہے؟ الذی خلق، الذی جعل،
الذی انزل الذی اخرج فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شریک، لا ند لہ ولا ضد لہ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ توحید کا مسئلہ بیان کرنے والی کتاب قرآن کریم، خدا تعالیٰ کی عبادت مخلصہ کی دعوت دینے والی کتاب قرآن کریم، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا ریب فی، اس میں شک نہیں، یعنی متکلم کی طرف سے۔ اگر مخاطب کو شک ہو آؤ میدان میں، یہ غزوہ میدان۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس قرآن سے جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، سبحان اللہ، دیکھو مما عام تھا لیکن نزلنا نے خاص کر دیا۔ یہ چیلنج حدیث سے متعلق نہیں ہے، یہ چیلنج وہی غیر مطلوع کے لیے نہیں ہے، وہی مطلوع کے لیے۔ اور دلیل نزلنا، نزل ينزل تنزیل، باب تفیل سے اس میں تدریج ہوتی ہے، جو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن اللہ نے اتارا، وہ قرآن پاک ہے۔ تو فعل ذکر کرنے سے یہ تخصیص پیدا ہو گئی۔ اگر ہو تم شک میں، اللہ فرماتے مجھے تو شک نہیں، لا ریبہ، اگر تمہیں ہے اس قرآن میں جسے میں نے اتارا اپنے بندے کو، سبحان اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل بندہ ہے۔ اعبدوا ربکم، ایسا شخص جو عبادت توحید ہر اعتبار سے پر ہو، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کا نام رکھا عبدنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز اور مقام جب بیان ہوتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اس کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ کبھی فرماتے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، سورہ جن۔ کبھی اللہ فرماتے أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، اور تم نے دیکھا اس بدبخت کو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ بندہ کہا، نور نہیں فرمایا، عالم الغیب و حاضر ناظر نہیں فرمایا، عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا، او میرا بندہ ہونا بڑی بات ہے۔ اور جب عیسائیوں نے کہا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، صرف بندہ مانتے ہیں، جواب لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، عیسیٰ علیہ السلام یا خدا کے بڑے فرشتے اگر بندگی کو عار سمجھے میں سخت سزا دے دوں گا۔ مجازی عشق کے اندر ایک شاعر لوگوں کو کہتا ہے لا تدونی الا بیا عبدہا، مجھے نہ پکارو مگر اپنی محبوبہ کا غلام کہہ کر، لا تدونی الا بیا عبدہا فإنه من اشرف اسمائی، کیونکہ وہ میرا بہترین نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا، لیکن جب لوگ اب ابو ہریرہ کہتے تو خوش ہوتے، کیونکہ حضرت نے بلی سے تعلق دیکھ کر فرمایا یا ابا ہر، او بلی پالنے والے۔ سبحان اللہ۔ علی المرتضی فاطمہ سے ناراض ہو کے مسجد گئے، حضرت منانے آئے اور اٹھایا قوم یا ابا تراب، اٹھ جا اے مٹی پر سونے والے۔ آیت علی فخر کرتے تھے ابو تراب پر۔
وَإِن كُنتُمْ اے مخاطبین اگر ہو تم شک میں اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے کو، مبتدی کو شرم و حیا کرنے چلا عبدنا علی عبدنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دیکھیں فرشتوں کے بارے میں بل عباد مکرمون، عزت والے بندے ہیں.